خدا نے اس کائنات کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے بنایا اور اس کے اندر دلکشی کو رکھا ہے، اور خدا کی بنائی ہوئی چیزوں سے خدا کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ آپ سبوں کی خدمت میں السلام علیکم، شالوم اینڈ سلام۔ پروگرام ہمارا آپ کی نظر کرنے سے بابرکت بنتا ہے، کیونکہ جب آپ کو یہ باتیں سمجھ آتی ہیں تو گویا ہم بلیسڈ ہوتے ہیں، اور آپ تک یہ برکت پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہوئے خدا سے بھی ہم برکت پاتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ اور ایسی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جن کے سننے پر، جن کے جاننے پر آپ کا دل جو ہے وہ سچائی کی طرف اور مائل اور قائل ہوتا چلا جائے گا۔ پچھلے ہفتے ہم گفتگو کر رہے تھے، اور پروگرام کے وسیلے سے ہم یقیناً ناظرین کو یہ بتا رہے تھے کہ جو کچھ پیغمبر اسلام کو بھی حکم ہوا ہے قرآن میں، وہ یہ تھا کہ پہلے تمام انبیاء کا جو دین تھا اسی کے اختیار کرنے کا پیغمبر اسلام کو حکم ہوا ہے، یعنی وہی دین آپ اختیار کریں گے جو کہ پہلے انبیاء کا ہے۔ لیکن اس کے برعکس مشہور جو کیا گیا وہ یہ ہے کہ اسلام دنیا میں تب آیا جب پیغمبر اسلام آئے، تو ہم نے عرض کیا تھا پھر یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ اسلام کے آنے پر عربوں کے اندھیرے دور ہوئے، وہ جہالت میں تھے، وہ یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، یہ ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو اس کے دو نکات ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ اگر تو تمام انبیاء کا دین پہلے سے موجود تھا، اور پھر یہ کہنا کہ اسلام جو ہے وہ پیغمبر اسلام کے ساتھ آیا، اور یہ بھی کہہ دینا کہ اس کا آغاز یہاں سے ہوا ہے اور پھر روشنی آئی ہے عربوں کے اندر، تو یاد رکھیے پھر قرآن کی آیت کا کیا بنے گا، پھر وہ دعوے کا کیا بنے گا کہ تمام نبی مسلمان ہیں۔ اور بھیا مسلمان کی اگر یہ تعریف کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کوئی مسلمان ہے، تو یہ بہت الٹی تعریف ہے۔ پھر قرآن کی آیت کا کیا آپ حساب کریں گے، اور کس طرح سے قرآن کو آپ جواب دیں گے کہ آپ نے بیسیکلی کیا کیا ہے؟ تو پیارے عزیزو دوستو، اصل میں بات یہ ہے کہ پیغمبر اسلام جو ہیں وہ دنیا کے اندر جب آئے تو وہ مقتدی بن کے ہیں تمام سابقہ انبیاء کے۔ مقتدی کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنے والا، اور ہم نے یہ حوالہ آپ کے ساتھ عرض کیا تھا سورہ شورى اور اس کی آیت نمبر 13 سے لے کر 15 تک کہ اے پیغمبر تم کو حکم دیا گیا ہے کہ وہی دین اختیار کرو۔ تو ابھی جب کمانڈمنٹ دی گئی ہے، جب حکم دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ پیروی کرنے والے ہیں، وہ مقتدی ہیں، فالو کریں گے پہلے انبیاء کے دین کو۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ معراج کی رات تمام انبیاء مقتدی تھے اور پیغمبر اسلام وہاں امام تھے۔ یہ قرآن کی آیت تو یہ نہیں کہہ رہی، قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہاں اس کا اگر اس طرح سے بیان ہوتا کہ پیغمبر اسلام جو دین آپ کو دیا گیا ہے، جو یہ دین آپ لائے ہیں، ہم نے تمام انبیاء کو حکم دیا ہے کہ اس کی پیروی کریں، تو پھر جناب پیغمبر اسلام امام ہوتے اور تمام نبی مقتدی اور فالوور ہوتے۔ لیکن یاد رکھیے قرآن کی آیت کا جو حوالہ ہے وہ کیا تھا کہ ہم نے آپ کو حکم دیا ہے، پیغمبر اسلام اے مسلمانوں تم کو حکم دیا ہے کہ آپ کیا کریں، پہلے نبیوں کے دین کی ہی پیروی کریں اور اس کے مطابق جو ہے اپنی زندگی گزاریں۔ غرض یہ جو ہے نکات ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں اس سچائی کے ساتھ کہ قرآن کے اندر جو لکھا ہوا بیان ہے وہ کچھ اور ہے، اور جو آپ لوگوں سے سنتے ہیں وہ یکسر مختلف ہے، اس کا کوئی تعلق اس کے ساتھ نہیں بنتا ہے۔ تو آج ہم ایک اور آپ کو حوالہ سناتے ہیں سورہ بقرہ کا، اور آیت نمبر اس کی 219 ہے، یعنی دوسری سورہ قرآن میں سے، اور اس کی آیت نمبر 219 آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں، اور آپ دیکھیں گے کہ کیا واقعتاً قرآن کا جو بیان ہے وہ کیا ہے، اور پھر لوگوں کی عمومی جو گفتگو ہے وہ کیا ہے۔
اب یہاں پہ لکھا ہے اے پیغمبر لوگ تم سے شراب اور جوے کا حکم دریافت کرتے ہیں، یعنی پوچھتے ہیں، کہہ دو ان میں نقصان بڑے ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کے نقصان فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ اور یہ بھی تم سے پوچھتے ہیں کہ خدا کی راہ میں کون سا مال خرچ کریں، کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ اس طرح خدا تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم سوچو۔ اب قرآن نے جو بیان کیا ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ عرض کر دیا ہے کہ قرآن کا بیان تو یہ ہے کہ اے پیغمبر یسالونک عن الخمر والمیسر، کہ آپ کو شراب اور جوے کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں، تو پیغمبر اسلام کو حکم کیا آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان میں نقصان بڑے ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کے نقصان جو ہیں وہ فائدوں سے کچھ زیادہ ہیں۔ یہ ایک حکم ہے۔ اب دوسرا حکم بھی میں آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں، وہ سورہ المائدہ میں سے ہے اور آیت نمبر اس کی 90 سے 91 تک ہے، یعنی 90 ورس سے لے کر 91 تک۔ یہ 5ویں سورہ ہے قرآن کی۔ اب اس میں سن لیجئے، پہلا حکم کیا تھا کہ یعنی شراب اور جوے کے بارے میں، اور کیا اللہ نے فرمایا کہ پیغمبر تم ان کو کہہ دو کہ ان کے اندر نقصان بھی ہیں اور کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن نقصان زیادہ ہیں۔ اور جہاں پہ سورہ المائدہ میں 5ویں سورہ ہے، اس کی 90 آیت سے لے کر 91 تک، اے ایمان والو شراب اور جوا اور بت پانسے یہ سب ناپاک کام اعمال شیطان ہیں، سو ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے سبب سے تمہاری آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوا دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو تم کو ان کاموں سے باز رہنا چاہیے۔ اب یہ احکامات ہیں قرآن کے شراب اور جوے کے بارے میں جو لکھا ہوا حکم ہے، یعنی سورہ 2 کے اندر آیت نمبر 219 کے اندر اور سورہ 5 کے اندر آیت نمبر 90 سے لے کر 91، 90 سے لے کر 91 تک۔ لیکن آپ نے سنا کیا ہے آج تک؟ آپ دیکھ لیجئے، مسلم سکولرز، مولوی حضرات اور ایون مسلمان بھائی بھی، بہن بھائی بھی کہتے ہیں، آپ کو نظر آئیں گے کہ شراب تو مسلمانوں پر حرام ہے، اور گویا وہ تاثر دینے کی، گمراہی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں جی باقی تمام اقوام کھیل تماشا ہیں، باقی تمام مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ شرابیں پیتے ہیں، شراب ان میں جائز ہے اور وہی اسے استعمال بھی کرتے ہیں۔ لیکن آج آپ کو میں صداقت بتانا چاہتا ہوں کہ پورے قرآن شریف میں شراب کے لیے حرام کا لفظ استعمال نہیں ہوا، یعنی پورے قرآن شریف میں شراب مطلقاً ڈیفینیٹ طریقے سے حرام قرار نہیں دی گئی ہے۔ تو اب فرق واضح ہو گیا کہ جو کچھ آپ لوگوں سے سنتے ہیں وہ مختلف ہے اور جو قرآن میں لکھا وہ مختلف ہے۔ تو اس لیے یہ موضوع اور سلسلہ گفتگو ہم نے شروع کیا سے قرآن تک، اگرچہ یہ ایک لمبا سلسلہ ہے، لیکن جب ہم پورے قرآن میں سے ہو کر گزریں گے تو آپ کو بہت سارے مسائل کی سمجھ آ جائے گی کہ یہ تو ایسے ہی صرف بیان کیا گیا ہے، اس کا لکھے ہوئے ٹیکسٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور قرآن میں کہیں پر موجود نہیں ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا ہے کہ 2 حوالہ میں نے قرآن شریف میں سے پڑھے ہیں، اور دونوں حوالوں کے اندر حرام کا لفظ شراب کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ ایک جگہ کہا گیا ہے کہ فَاجْتَنِبُوا، ٹھیک ہے، اس سے بچتے رہو تم، اور پھر ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے، وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، منتہون لفظ استعمال ہوا ہے کہ ان سے باز رہنا چاہیے، ان سے آپ منع رہیے گا۔ اور یاد رکھیے کہ جب ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے تو چیزیں فرق نظر آئیں گی، اور جب ہم سنی سنائی، اور اس سے پھر مسیحی بہن بھائی بعض دفعہ گھبرا جاتے ہیں، کیونکہ اسلام اور مسیحیت 2 بڑے مذاہب ہیں، الٹیمیٹلی مسیحیت سب سے بڑا ابھی بھی مذہب ہے دنیا کے اندر، لیکن گھبرانا ہمیں نہیں چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے، ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، اور اس مطالعے کی غرض سے ہمیں کیا برکت ملے گی، کیا فائدہ ہوگا کہ یقینی طور پر جو باتیں ہم نے سنی ہیں وہ کچھ اور ہیں، لیکن جو لکھا ہوا ٹیکسٹ ہے قرآن کا وہ کچھ اور ہے۔ تو لکھا ہوا ٹیکسٹ کیا ہے کہ شراب پورے قرآن شریف میں حرام نہیں قرار دی گئی ہے۔ اب میں یہاں پہ یہ نہیں بیان کرنے کے لیے بیٹھا ہوں
کہ آپ کو شراب پینی چاہیے، میں تو نہیں کہتا کہ آپ کو پینی چاہیے، کیونکہ ہیلتھ پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، حالانکہ کئی ایک ادویات کے اندر، بلکہ موسٹلی ادویات کے اندر یہ الکوہل استعمال ہوتی ہے، اور پھر ہومیوپیتھک جو دوائیاں ہیں ان کے اندر تو اور بھی زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ اس لیے پیارے عزیزو، بات یہ ہے کہ کیا ہم لکھی ہوئی بات کو دیکھنا چاہتے ہیں، یہ سنی سنائی بات کے پیچھے بھاگنا چاہتے ہیں؟ لیکن یہ ہم کس طرح سے سیکھیں گے کہ دنیا کے دو بڑے مذاہب ہیں، لیکن ان کے اندر جو فقدان پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم پڑھنا نہیں چاہتے۔ مثال کے طور پر مسلمان بہن بھائی اپنے مولوی صاحب کی بات سن کر آگے جلال میں جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، یہ لوگوں کو نشانہ ستم بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح عالم مسیحیت کے اندر بھی ہے کہ اکثریت لوگ جو ہے وہ سنی سنائی باتوں کو بیان کرتے ہیں۔ آپ پڑھنا شروع کیجئے، آپ کو حق ملے گا۔ اور پھر یاد رکھیے کہ ہمارا جو پروگرام ہے یہ بہت سود مند ہے، اور اسی لیے ہم نے ایک یا دو پروگرامز کے اندر اس کے اوپر بھی بات کی تھی کہ مسیحی مسلم تعلقات کی تاریخ کو ہم نے بیان کیا ہے، اور اس لیے میں ضرور عرض کروں گا کہ آپ ہمارے پروگرامز کی فہرست میں جائیے اور مسیحی مسلم تعلقات کی تاریخ کے اوپر جو پروگرام ہے ان کو دیکھیے، اور آپ یقینی طور پر کیا ہے وہ برکت پائیں گے۔ اور پھر اختلافات کی بات کرنے والے زیادہ لوگ ہیں، لیکن تعلقات کی جو بات کرنے والے وہ کم لوگ ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کیا کہ ہم اختلافات کو آرگومنٹ کی بجائے ایگریمنٹ کی طرف جائیں، اور ایگریمنٹ کب ہوتے ہیں؟ جب ہم سچ بولتے ہیں۔ سچائی سے تم واقف ہوگے، فرمودہ ہے مسیح دو عالم یہ، سچائی سے تم واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ جب تک ہم سچ نہیں بولیں گے ہمارے ایگریمنٹس نہیں ہو سکتے ہیں، ہم مل نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اختلافات کی بات تو بہت زیادہ کرنے والے ہیں، لیکن تعلقات کی بات کرنے والے بہت کم ہیں، اور وہ برکت ہمارے حصے میں آئی ہے۔ اس لیے ہم نے وہ پروگرام بھی ریکارڈ کرایا ہے کہ مسیحی مسلم تعلقات کی تاریخ، یعنی ہمارے تعلقات کیسے تھے، پیغمبر اسلام کا رویہ کیا تھا، وہ کس لیے دنیا کے اندر آئے، تاکہ وہ ہمیں انڈیکیٹ کر سکیں، ہمیں پوائنٹ کریں پچھلے انبیاء کی طرف، سابقہ انبیاء کی طرف۔ اور پچھلے پروگرام میں آپ نے سنا کہ محمد ہم نے تم کو وہی دین دیا ہے جو پہلے انبیاء کا ہے، اسی کے مطابق حکم کرنا۔ اور پھر قرآن شریف اس دنیا کے اندر کیوں آیا؟ اس لیے کہ پہلی کتابوں کی گواہی دے، پہلی کتابوں کی تعریف کو وہ بیان کرے۔ تو یہ جو معاملات ہیں یہ ہم اس لیے آپ کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ عرض کر رہے ہیں کہ بیسیکلی پورے قرآن شریف میں شراب کو مطلق حرام نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا ہے کہ اس سے بچتے رہو۔ اور قرآن میں ایسے حوالہ جات موجود ہیں جن میں حرام کا لفظ اشیاء کے ساتھ استعمال ہوا ہے، لیکن آج ہو سکتا ہے جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، تو آپ کو بہت ہی حیران کن سچویشن سے واسطہ پڑ رہا ہو کہ میں نے تو یہ سنا تھا جی قرآن میں شراب حرام ہے، لیکن قرآن میں شراب حرام کے لفظ کے ساتھ مذکور نہیں، اس کا کہیں بھی ذکر پورے قرآن شریف میں موجود نہیں ہے۔ حالانکہ دیگر اشیاء ہیں جن کے ساتھ حرام کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے۔ آئیے تھوڑا سا میں آپ کو وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا بات ہوئی ہے اور کس طرح سے قرآن نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ شراب کے ساتھ حرام کا لفظ نہیں ہے، لیکن سورہ البقرہ ہے، اور اس کی ایک اور آیت میں آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ اس کی آیت نمبر ہے 173، یعنی 173 ورس ہے۔ یہاں پہ یہ لکھا ہے، اس نے تم پر مرا ہوا جانور اور لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دیا ہے۔ اب آپ نے کلیئر طریقے کے ساتھ سنا کہ 4 چیزیں یہاں اس آیت میں سورہ بقرہ کی 173 ورس کے اندر، 173 کے اندر یہ بیان کیے کہ تم پر حرام قرار دی گئی ہیں۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا، سورہ بقرہ کے اندر، پھر سورہ مائدہ کے اندر جتنی دفعہ بھی شراب کا ذکر قرآن میں آیا، حرام کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ حالانکہ اللہ چاہتا تو قرآن میں اس کے ساتھ بھی حرام کا لفظ لگا دیتا ہے، جیسے یہاں ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ یہاں پہ قرآن نے حرام کا لفظ استعمال کیا ہے، He hath forbidden you
یہ قرآن نے کہا ہے کہ بیڈن یو، فاربیڈن یو، تمہارے اوپر اس نے حرام قرار دے دیا گیا ہے کیا کیا چیز؟ مرا ہوا جانور، لہو یعنی بلڈ، خون، اور سور کا گوشت، اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی کا نام پکارا جائے حرام کر دیا ہے۔ لیکن ایک دلچسپی کی بات بھی ہے، آپ لوگوں سے پوچھیں گے علماء ہاں سور حرام ہے، اس کا نام بھی نہیں لینا چاہیے، حالانکہ آپ کو وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ حرام کیوں ہے، کیونکہ پورے قرآن میں یہ بیان ہی نہیں ہوا ہے۔ یہ بیان جب ملے گا تو وہ توریت شریف سے ملے گا، وہ خدا کے مقدس کلام بائبل مقدس سے آپ کو ضرور تفصیل ملے گی۔ لیکن اگلی بات جو اس آیت میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ 4 چیزیں تم پر حرام ہیں، لیکن ہاں جو ناچار ہو جائے، جو بے بس اور مجبور ہو جائے اور حد سے باہر نہ نکل جائے، اس پر کچھ گناہ نہیں کہ وہ اس میں کھا بھی سکتا ہے۔ یعنی یہ 4 چیزوں میں سے کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ بے بس ہو گیا ہے، مجبور ہو گیا ہے، لاچار ہو گیا ہے، اس کی زندگی کا مسئلہ بن گیا ہے، تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے کہ وہ اس میں سے کھا بھی سکتا ہے۔ یعنی ایک طرح سے اور میں اس کو سادہ کر دوں اور سمپل کر دوں کہ یہ 4 چیزیں مطلقاً حرام ہیں، لیکن جو بے بس اور مجبور ہو جائے اس پر اس حالت میں، اس سچویشن میں وہ حلال بھی ہیں اور اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک خدا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اگلی آیت بھی بہت خوبصورت ہے، جو لوگ خدا کی کتاب سے ان آیتوں ہدایتوں جو اسے نازل فرمائی چھپاتے ہیں، ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت دنیاوی منفعت حاصل کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھرتے ہیں، ایسے لوگوں سے خدا قیامت کے دن نہ کلام کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ اب قرآن تو یہ بیان کر رہا ہے کہ آپ مکمل بات بیان کریں، چھپائیں نہیں، لیکن آپ نے ناظرین اس بات کو بغور سنا ہے کہ بات یہ نہیں کہ میں کوئی شراب کی پینے کی پروموشن کر رہا ہوں، نہیں، بات یہ ہے کہ آپ صداقت کو بیان کریں نا، آپ سچ کو بیان کریں، آپ دوسروں پہ الزام لگانے کی بجائے قرآن کے لکھے ہوئے احکامات کو سچے طریقے سے بیان کریں، پھر پتہ چلے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ شراب پورے قرآن شریف میں حرام نہیں، لیکن 4 چیزیں جو یہاں بیان ہوئی ہیں ان کے ساتھ حرام کا لفظ آیا، لیکن یہ حلال بھی ہیں۔ اب دیکھیے پورا حکم ہمیں سنانا چاہیے کب؟ جب کوئی بے بس ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، تو وہ ان اشیاء میں سے کھا بھی سکتا ہے، اس پر حلال بھی ہو سکتی ہیں۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا اگر سور کو، خون کو حرام کا ہے تو یہ کیوں ہے؟ اس کی توضیح جو ہے، اس کی جو اصل حقیقت ہے وہ بائبل مقدس کے اندر موجود ہے کہ سور کیوں حرام ہے، اور مسئلہ حلال و حرام کے اندر بھی ہم نے یہ عرض کیا تھا۔ اور قرآن شریف فرماتا ہے جو احکام آنے کے بعد ان کو چھپاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے، یعنی وہ ایک دائمی لعنت کا شکار ہو جاتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں۔ پیارے عزیزو دوستو، ہر بات کے لیے قرآن از ٹیکنگ یو بیک ٹو دا بکس، پریویس بکس۔ قرآن آپ کو پہلی کتابوں کے پاس لے کر جا رہا ہے، ورنہ آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ سکتا یہ کیا ہوا اور یہ کیسے ہوا ہے اور اس کا حکم کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ 4 ہے قرآن میں، سورہ النساء، اور اس کی پہلی آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور پھر میں بائبل مقدس کو بھی کھولوں گا۔ سورہ النساء یہ 4تھی سورہ ہے قرآن کی، اور اس کی پہلی آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور آپ اس کو بغور سنیے کہ یہاں پر کیا مرقوم ہے۔ یہاں پہ یہ لکھا ہے، لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور خدا سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ڈرو، اور دیگر کاموں سے بچتے رہو، کچھ شک نہیں کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا۔ لیکن اگر آپ چاہیں کہ یہ کیسے ایک انسان کو بنایا اور جوڑا بنایا، اس کی تفصیل میں جاننا چاہتا ہوں، تو آپ کو تفصیل پتہ کہاں ملے گی؟ تفصیل تخلیق انسانی کی جو ملے گی وہ آپ کو بائبل مقدس سے ملے گی، وہ بائبل مقدس سے ملے گی۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ بیان کیا ہے اور وہ بیان کیا ہے، اور پھر تفصیل اگر ہم جاننا چاہیں
تو ہم تورات شریف کی پہلی کتاب پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ خداوند کے مقدس کلام میں تورات شریف میں یوں مرقوم ہے، پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو ممور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ یہ بات قرآن شریف نے بیان کی ہے۔ اور جب ہم صورت اور شبیہ کی بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی دیکھو جی یہ کیا بیان ہو رہا ہے، تو آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مسلم شریف کو پڑھ کے دیکھ لیجیے، حدیث کی کتاب ہے، بخاری شریف کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، یہ اس کے اندر بھی درج ہے کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر خلق کیا ہے۔ اور پھر سورہ 3 کو قرآن میں پڑھ کے دیکھ لیجئے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تو یہ سارے بیانات ملتے جلتے ہیں، لیکن تفصیلی جو بیان ہے وہ بائبل مقدس میں سے میں نے پڑھ کے سنایا، اور پھر جوڑا جہاں بنا ہے اور اس کی بھی میں آپ کو تفصیل بیان کر دوں۔ یہ دوسرا باب ہے پیدائش کی کتاب کا، تورات شریف میں سے اس کی 18ویں آیت، تورات شریف میں سے پیدائش کی کتاب دوسرا باب 18ویں آیت سے، اور خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں۔ اب وہاں لکھا ہے کہ ایک آدم بنایا پھر اس کا جوڑا بنایا، لیکن تفصیل بائبل مقدس کے اندر موجود ہے۔ اور یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ بائبل مقدس کے اندر تفصیل ہے؟ یہ سورہ الاعراف 7ویں سورہ 145 آیت میں مرقوم ہے۔ اور خدا نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ اور خدا نے کل دشتی جانور اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے، اور ان کو آدم کے پاس لایا، دیکھے ان کے کیا نام رکھتا ہے، اور آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا۔ تو یہ وجہ تسمیہ جانوروں کی کہ کس طرح ان کے نام رکھے گئے، یہ بھی بائبل مقدس آپ کو علم دے رہی ہے کہ علم الاسماء کیا ہے، یعنی نام رکھنے کا جو علم ہے وہ بھی بائبل میں بیان ہوا ہے۔ اور آدم نے کل چوپایوں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے، پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا۔ اور خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی، اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا۔ اور خدا اس پسلی میں سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا، اور آدم نے کہا یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی ہے۔ تو یہ پوری تفصیل موجود ہے، اور یہ تفصیل آپ کو کہاں سے ملے گی؟ یہ بائبل مقدس ہی سے ملے گی۔ اور میں نے کراس ریفرنس دیا ہے کہ اگر آپ کا دل نہ بھی ماننے کو چاہے تو پھر قرآن شریف کو پڑھ لیجئے، اگر آپ مجبور ہیں کہ میں نے بائبل کی بات نہیں ماننی تو قرآن شریف کی سورہ 7 الاعراف اس کی 145ویں آیت کو پڑھیے کہ وہاں لکھا ہے کہ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس کے اندر ہر چیز کی تفصیل موجود ہے۔ تو پیارے عزیزو یاد رکھیے کہ ہمیں اس بات کی طرف جانا ہے جو لکھی ہوئی ہے۔ ہمارا زور اس بات پہ ہے کہ آپ کیا کریں، اب وہ بات مانیں جو لکھی، آپ سنی سنائی باتوں کے اوپر کبھی نہ جائیے۔ بلکہ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ اگر خدا کے کلام کا ایک جز بھی، ایک آیت بھی، آدھی آیت کہتی ہے آپ مشرق کو جاؤ اور پوری دنیا کے لوگ بھی مل کر آپ کو کہیں، فلاسفر کہیں، علماء کہیں مغرب کو جائیں، تو ڈونٹ فالو دیم بٹ جسٹ فالو دا ورڈ آف گاڈ، آپ خدا کے کلام کی بات کو مانیں۔ اور قرآن شریف 42ویں سورہ شورا میں یہ بیان کرتا ہے کہ قرآن پہلی کتابوں انبیاء اور خدا کے کلام کی طرف لے کے جاتا ہے، یعنی قرآن اس لیے آیا ہے کہ وہ پہلے نبیوں اور پہلی کتابوں کی طرف لے کے، لیکن یہاں ایک الٹ تماشا ہے کہ قرآن پہلی کتابوں کے پاس جانے کے لیے کہتا ہے، پہلے انبیاء کے دین کی پیروی کرنے کے لیے کہتا ہے، اور ہم نے سارا ہی زور مخالفت پہ لگا دیا ہے۔ خدا ہمیں اس گناہ سے محفوظ فرمائے، یعنی گویا ہم کس طرح سے لوگوں کے جہالت کے اس بڑے پروپیگنڈے کا شکار ہو کر ہم کلام خدا کی بھی گستاخی کرتے ہیں، خدا کی بھی، اور پھر ہم قرآن کی تعزیرات کے حامل ہو جاتے ہیں کہ جو خدا کے احکامات کی نفی کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، انہیں رد کرتا ہے، ان میں تفرقہ ڈالتا ہے،
وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے، ظالم ہے، فاسق ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ گویا کہنا میں یہ چاہتا ہوں آج کے پروگرام کے وسیلے سے، قرآن از ٹیکنگ us بیک ٹو دا بکس۔ قرآن ہمیں پہلی کتابوں کے پاس لے کر جا رہا ہے، اور یہ بائبل مقدس آپ کو پوری دنیا میں اویلیبل ہے۔ میں یہ عرض کروں گا آج پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے کہ مسلمان بہن بھائی کیا کریں، وہ قرآن شریف کو پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس ساتھ لیجیے، آپ کو بہت، ورنہ آپ کو تفصیل کا پتہ نہیں چل سکتا ہے کہ آپ کیسے، جیسے میں نے ایک عرض کیا تھا کہ اگر خون حرام ہے، یعنی بلڈ، لہو حرام ہے تو کیوں ہے، اس کی تفصیل بائبل مقدس کے اندر موجود ہے۔ سور حرام ہے تو کیوں ہے، اس کی تفصیل بائبل مقدس کے اندر موجود ہے۔ اور پھر قرآن نے بیان کیا کہ 4 چیزیں حرام تو ضرور ہیں، اور جیسے میں نے عرض کی شراب کے ساتھ حرام کا لفظ نہیں ہے، لیکن جو 4 اشیاء اور مرا ہوا جانور اور لہو اور پھر سور کا گوشت اور ایسی چیز جس پر غیر خدا کا نام، بتوں کا نام لے، حرام ہے، لیکن اسی آیت میں لکھا کہ اگر انسان بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، تو پھر اس کے لیے وہ 4 چیزیں حلال بھی ہو سکتی ہیں، ان میں کھا سکتا ہے اور اس کے اوپر کچھ گناہ بھی نہیں ہے۔ آخر میں عرض کروں گا اسپیشلی اہل مسیح سے، مسیحی بہن بھائیوں سے، کہ آپ پلیز گھبرائیے نہیں، بلکہ آپ کتابوں کو پڑھنا شروع کریں۔ اور اسپیشلی میری درخواست ہے پیارے مسلمان بہن بھائیوں سے کہ آپ ملا کی بات، مولوی کی بات سننے کی بجائے از خود قرآن شریف کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں، اور یاد رکھیں کہ جو قرآن کا ٹیکسٹ آپ کو بیان کر رہا ہے اور خدا کی نازل کردہ پاک کتب یعنی قرآن جن کے متعلق بیان کر رہا ہے کہ ان کے اندر سچ ہے، ہدایت ہے، روشنی ہے، اور پھر اہل انجیل کو چاہیے کہ اس کے اندر لکھے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور اگر اس پر عمل کریں گے تو خدا آسمان کے دریچے کھول دے گا، آسمان سے بھی رزق برسائے گا اور زمین کے نیچے سے بھی، یہ بھی قرآن میں لکھا ہے۔ تو میری دعوت اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں سے یہ ہے کہ آپ قرآن شریف کا خود مطالعہ کیجئے، کسی کی گمراہی پہ نہ جائیے، اور تمام پہلی کتابوں توریت شریف، انجیل شریف، صحائف انبیاء اور زبور شریف کا بھی مطالعہ کریں تو آپ کو سچی بات کا پتہ لگ جائے گا۔ آئیے دعا مانگیں گے آپ۔ زندہ پاک خدا، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، رحم کے خدا، فضل کے خدا، ہمیں اپنی برکات سے مالا مال کر، اس دنیا کو خدا بکائے نور بنا دے، امن کا گہوارہ بنا دے، دشمنیاں ختم کر اور دوستیوں کو رواج دے، اور ہماری ضرورتوں کو پورا کر۔ رب العالمین، یہ دعا ہم تیرے کلمۃ اللہ روح اللہ خدا یسوع المسیح کے نام کے وسیلے سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین ثم آمین۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ پیارے عزیزوں، دوستوں، ہمارا پروگرام دوستی کا بھائی صدیق کے ساتھ اختتام ہوا چاہتا ہے، اگلے ہفتے پھر ملیں گے، ہمارے ساتھ مل کر کلام کو سیکھیے۔ تھینک یو۔